بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں میرا پوتا جو اب بڑا ہو گیا ہے عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کو بڑا حق پہنچتا ہے سوال کرنے کا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو بہت کمزور ہے، تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو۔ وہ انگریزی اسکول کے بچے ہیں، اس لیے وہ زیادہ اردو نہیں جانتے۔ خیر وہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ اردو سیکھنے کے دوران میں وہ کچھ اور طرح کے سوالات بھی کرتا ہے۔ پرسوں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا کیا نفسیات کی ایسی کوئی کتاب ہے جس میں آدمی کو پرکھنے کے اچھے سے اور آسان سے طریقے ہوں؟ اب اس نے ایسی کمال کی بات کی تھی کہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں آدمی کو پرکھنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ تو چلے کہ آخر مد مقابل کیسا ہے، کس طرز کا ہے، جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے، میں اس کو کس طرح چیک کروں؟ خواتین و حضرات، لوگوں کو پرکھنے کے ہمارے اپنے زاویے ہیں اور اپنے انداز ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم جس کے بارے میں جو اندازہ لگا رہے ہوں وہ ٹھیک نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ میں ٹیڑھ ہو اور اس بندے میں ٹیڑھ نہ ہو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ یہ واقعہ میں یاد کر کے دکھی ہو جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا یادگار ترین واقعہ ہے۔ آج میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ جب ہم سمن آباد میں رہتے تھے، یہ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہ ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا، اچھا پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بی بی آ کر رہنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی، ماڈرن قسم کی بیوہ عورت تھی۔ وہ کم عمر بیوہ وہاں آ کر رہنے لگی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم جو سمن آباد کے نیک آدمی تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا ہے اور اس کا انداز زیست ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ایک تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے خوبصورت کپڑے پہنتی تھی، پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تیسری اس میں خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ ہمارے ہاں عورتوں کا خوشبو لگانا ویسے بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور وہ تو کم عمر بیوہ تھی، اس لیے ہم نام نہاد مردوں کو اس کا خوشبو لگانا بہت برا لگتا تھا۔ اس کے جو بچے تھے وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور جن گھروں میں جاتے وہیں سے کھا پی لیتے تھے، یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کٹ آف تھی۔ وہ اپنا زیادہ ٹائم گھر سے باہر گزارتے تھے۔ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد ملنے آتے تھے۔ گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ دیکھ کر آپ جان جاتے ہیں، لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھیں۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے تھے۔ اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی رویہ تھا جیسا آپ کو جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں لامحالہ اس جیسے ہی خیالات آتے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں آپس میں چہم گوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ کون آ کر ہمارے علاقے میں آباد ہو گئی ہے۔ میں کھڑکی سے اسے جب بھی دیکھتا وہ جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اسے کسی چولہے چوکھے کا کوئی خیال نہ تھا۔ بچوں کو بھی کئی بار باہر نکل جانے کو کہتی تھی۔ ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی۔ لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر گئی۔ 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اس کی اچانک موت نے لوگوں کو حیران کر دیا، حالانکہ اچھی خاصی صحت مند دکھائی دیتی تھی۔ جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے ہی اس کا کفن دفن کا سامان کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کو جلد کے کینسر کی ایسی خوفناک صورتحال لاحق تھی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی۔ جس پر زخم ایسے تھے اسے خوشبو کے لیے اسپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا جو بدن کو نہ چبھے۔ دوسرا، اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگرانی کرتا تھا۔ تیسرا، اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے آتا تھا۔ ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں طرح طرح کے اندازے لگا لیے اور نتائج اخذ کر لیے، اور اس نیک پاک دامن عورت کو جب بھی دورہ پڑتا تھا
تو بچوں کو دھکے مار کر باہر نکال دیتی تھی اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر لیتی تھی۔ میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ منفی سوچ ہمارے دل کو کالا کر دیتی ہے اور ہم دنیا کی خوبصورتی دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میری بھی یہ کوشش ہے اور آپ بھی یہ کوشش جاری رکھیں کہ لوگوں کو مثبت سوچ کی طرف لے کر آئیں۔ اس سے آپ کو بھی خوشی ملے گی، راحت ملے گی۔ اس نیک کام کی شروعات ہم سب اپنی ذات سے کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔